علما والحقني بالصالحين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ پردے کے متعلق اور ابھی اس کے بعد آیت نمبر 32 میں نکاح کے متعلق اللہ کریم فرماتے وَأَنْكِحُوا تم نکاح کرا دو ایامہ جو بے نکاح ہو منکم تم میں سے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تم میں سے جو نیک غلام اور لونڈیاں کنیزیاں ہیں کنیزہ ان کی بھی نکاح کرا دو ان یکونوا فقراء اگر یہ فقیر ہو تنگ دست ہو یغنیہم اللہ من فضلی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ کریم نے مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اب اس آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں، کنوارے یا غیر کنوارے، ایامہ سب کچھ شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہو گئی اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کرا دو کیونکہ نکاح انسان کی ضرورت ہے۔ نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ کہ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد جو ہے وہ شادی کرنے کا قابل نہ ہو اور مہر اور نہ نفقہ پر قدرت بھی رکھتا ہو، اعتدال کے حالت میں ہو تو نکاح سنت مؤکدہ۔ یہ ایک صورت ہو گئی کہ اعتدال ہو، سب نہ افراط ہو نہ تفریط۔ ایک ہے کہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں، ایک ہے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا، اس کا حکم الگ ہے۔ زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو یہ دوسری صورت ہے، پھر اس میں نکاح کرنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ اور اگر زنا میں پڑھنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا پھر فرض، یہ تیسرا درجہ گیا، اندیشہ ہے تو واجب نہ نفقہ قدرت، اگر یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا تو پھر فرض ہے۔ زوجیت کے حقوق پورا نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح مکروہ ہے اور اگر یقین ہو تو پھر نکاح حرام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ سنت، واجب، فرض، مکروہ اور حرام، 5 قسمیں ہو گئی ہیں، لیکن ہم ہر وقت کہتے ہیں نکاح سنت ہے کیونکہ ہمیں اتنی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ نکاح کس صورت میں سنت ہے اور کس صورت میں فرض ہے، کس صورت میں حرام ہے۔ ایک صورت نکاح کی حرام کی بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اچھا، یہاں کریم مولا نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء اگر وہ نکاح کرنے والے فقیر ہوں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے کہ نکاح سے دولت مند ہوگا؟ نمبر 1، غنا سے مراد قناعت ہے کہ اس کو قناعت، صبر مل جائے گا۔ دوسرا معنی ہے کہ اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ غنا سے شوہر و بیوی کے 2 رزق قوتوں کا جمع ہونا، نکاح کی برکت سے فراخی حاصل مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ میں نے نہ کسی مولوی سے سنی ہے نہ کسی عام سے کہ بھائی اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو نکاح نہ کرو، غربت اگر زیادہ ہے، یہ میں نے کسی سے نہیں سنی۔ یہ ہے کہ بس اگر غریب ہے نکاح کریں، لیکن یہ جو قرآن پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ آگے آ رہا ہے
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِهُمُ اللَّهُ فَضْلًا، یہ کوئی نہیں پڑھتا کہ بھائی اب 5ویں پارے بھی 25ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو وہ نکاح نہ کرے بھائی، مکان ہی نہیں دے سکتا، نہ نفقہ ہی نہیں دے سکتا، نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ اس فقیر کی بات ہے، یہاں جو ذکر ہے کہ وہ گزارا حال ہے، کیا ہے گزارا، یعنی گھر کرائے پہ لے سکتے، بیوی کو نان نفقہ دے سکتے، اس فقیر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل میدان پہ بیٹھا ہے، اس کو کھانے پینے کا بھی نہیں ملا، بولے شادی کرو یوں لگ رہا ہے کہ نوکری مل گئی، ایسے کچھ نہیں ہے۔ یہ شریعت میں ایسے مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا۔ ایک تو بیان کر رہا تھا، بولا اگر جو غربت کی وجہ سے نکاح نہ کرے، حضور فرماتے ہمارے میں سے نہیں ہے۔ میں نے بولا یار یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ گیا، یہ ہوائی پھیریں گے۔ ہاں وہ مثال دے رہتے ہیں نا، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اس کی بھی تشریح آ رہی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ نکاح کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی ٹھیک ہے نا، لیکن تنگ دستی سے مراد گزارا تو چل رہا ہے، بہت سارے لوگ گزارا کرے، یہ میرا بیٹا بھائی تنگ دستی تو ہے نا، دیہاڑی کر کے کماتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ بال بچوں کو کرائے پہ گھر بھی دے سکتے ہیں اور وہ 2 وقت کا کھانا بھی دے سکتے ہیں، لیکن تنگ دستی یہ ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ کھانا دے سکتا ہے نہ کرایہ دے سکتا ہے، تو اس صورت میں بیوی طلاق بھی لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بالکل ہی میدان پہ بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ایک جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس پر اللہ خصوصی کرم فرماتا ہے، اس کے لیے غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مکاتب، غلام کی کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کسی کا غلام ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ تحریر میں لکھ لو اتنے پیسے میں تمہیں کما کے دوں گا، تو اگر عقاق کو یقین ہے کہ مزدوری وغیرہ کرے گے، ان سے تحریری طور پہ ان سے لے، اس کو کہتے چلو تو کما کے مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع کر کے دے دے، تو آزاد ہے، تو اللہ ان کو غیب سے اس کی مدد کر کے وہ پیسے ادا کر لے گا۔ نمبر 3 پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا، وہ تھوڑا ادھر ادھر سے پیسے اٹھا کے نکاح کر لیتا ہے، اللہ اس کے قرض کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا تم نکاح کے ذریعے رزق کی تلاش کرو، مسند فردوس میں یہ حدیث ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائے گی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ نمبر 4 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تنگ دستی ٹھیک ہے نا، ہاں کہ رزق میں تنگی ہے تھوڑی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو، یہ حدیث تاریخ بغداد میں ہے، سیاست تک حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بتا نہیں رہا۔ نمبر 5 حضرت ابوبکر صدیق، لیکن وہ لوگ یوں بیان کرتے ہیں جیسے آپ لگ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں، لوگ ابھی لوگوں کے تھوڑی پتہ کس کی حدیث ہے، کون سی حدیث ہے، وہ حدیث ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کریم نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ تفسیر ابن حاتم میں یہ حوالہ تفسیر کا دیے ہوئے حدیث کا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، سب سے پہلے آپ سندوں پہ وہ رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان جدوجہد کرے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ کر دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل یوں بیٹھا ہوئے بولے چلو نکاح کر لو ہر رزق آ جائے، ایسے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں
اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ تفسیر خازن میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی حدیث کا حوالہ نہیں دیا. نکاح کی وجہ سے غنا ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے, اور وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے, جو آیا بس لگا دیا. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ہم نے بہت سارے دیکھے, شادی سے پہلے بالکل کچھ بھی نہیں کرتا, بولے میں نے کون سی شادی کی. شادی کے بعد تھوڑی تھوڑی فکر پھر لگ جاتی, بہا گیا رہتا آہستہ. اور کراچی میں تو کرواتی ہی نہیں, جس کا کاروبار نہیں لڑکی والے دیتے ہی نہیں ہیں. ہاں بولے نہیں بھائی, یہاں کوئی فیملی کے دے کے رشتہ نہیں کرواتے. بولے نہیں بھائی کرتا کیا ہے. لیکن ہمارے علاقے میں ایسے نہیں ہوتا, کر رہا ہے نہیں کر رہا, 8ویں کلاس میں 10ویں کلاس میں نکاح کرا, ٹھیک ہے, فلاں کا بیٹا ٹھیک ہے, پوچھتا نہیں کاروبار بھی کرتا ہے کیا, نہیں وہ خود دیکھے گا. انسان مسلمان کو تھوڑا متوکل بھی ہونا چاہیے. بھائی ایک فیملی کا جوان ہے, خود کمائے گا, فیملی والے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ بھی مل جائے گا. نہیں یہاں تو بالکل افراط اور تفریط, یعنی اس میں بھی 3 فرقے بن گئے. کیا ایک کہتا ہے کہ بالکل مالا مال ہو تو رشتہ شادی کرے گا, ایک کہتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہو تو کرے گا, اور ایک کہتا ہے نہیں معتدل ہو. جو ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ اعتدال ہو, یہ صحیح ہے, افراط اور تفریط سے خالی ہے. ہم نے تیسرا اکثر یہ بیچ والا وہ ہم چن لیتے, ٹھیک ہے. تو پھر انسان کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر اور بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں مزید تھوڑی سی بات کر لیں, اس کے آیت کی تفسیر تو پوری نہیں ہوگی, کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کہ جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے, لا یجدون نکاح, نکاح کرنے کیا, نہ مکان دے سکتا ہے, نہ خاندان نفقہ دے سکتا ہے, نہ مہر دے سکتا ہے, تو وہ کیا کریں, چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے. فَلْيَسْتَعْفِفْ, پاک دامنی اختیار کرے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مستغنی کرتے. اور والذین یبتغون الکتابہ, یہ وہی غلام کی بات آئی کہ کتابت چاہتا ہے, مما ملکت ایمانکم, تمہارے غلام میں سے, فکاتبون, تم ان سے کتابت کر لو, اگر تم جانتے ہو ان میں کوئی بھلائی ہے, مال کما کے دے دے گا تو ان سے کر دو. وہاں تم دے دو من مال اللہ الذی, اس مال سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اور ولا تکرہوا فتاتکم علی البغاء, اور اپنی لونڈیوں کنیزوں پر بدکاری پر جبر نہیں کرو, کہ پیسے کماتے اور ان کو بدکاری میں لگا لیتے ہو. ان اردنا تحسنا, قید اتفاقی ہے اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتی ہے. لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا, تم اس پر زبر کرتے ہو کہ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو. وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ, اگر جو اس پر ظلم جبر کے ساتھ بدکاری کے لیے اس کو آمادہ کرے تو اس پر تو گناہ نہیں ہو تو معاف ہو جائے گی. اس کی تفصیل میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ شخص جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے بارے میں مسائل. اگر یہ اندیشہ کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا, یہ بات ہمیشہ کرنی چاہیے. نان نفقہ نہیں دے سکے گا, بیوی کو خرچہ نہیں دے سکے گا, پھر سوسر ساز کو فون کر, تیری بیٹی بیمار ہے اس کو لے جا, کھانا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو اس سے اچھا کہ یہاں تو ایسے بغیرت ہے, اور بیوی بیمار ہو گئی, اچھا خاصا پیسے والے پھر بھی کہتے ہیں سوسر جی وہ تیری بیٹی بیمار ہے. میں ایک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, فون آیا, بولا وہ تیری بیٹی بیمار ہے, اس کو ذرا ڈاکٹر پاس لے جا. انا للہ و انا, یہ بڑے بغیرت ہے. اس کو ایسا میں نے بولا ہمارے حوالے کر دے اس کو ٹھیک ٹھکانے, اس کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو سمندر میں الٹا ڈال دیتے, تیرے تو مچھلیوں کا خوراک بن جا. اچھا ہے ذلیل کہیں کہ تو نے شادی کیوں کی پھر. ہاں یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہیں بھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی تو ان کی, بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا, سوسر جانے ساس جانے اور اس کے سالے جالے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی دادا کہاں گیا, دادی کہاں گئی, پھپھو کہاں گئی ہیں, چاچو کہاں گیا, یہ ان کا وہ وارث ہے. بھائی یہ کیا ہے, نانا حال کا اس سے کیا تعلق بھائی,
نہیں بھائی یہ ان کو سپر کر دو، اسپتال میں بھی وہ بچہ پیدا ہو، پھر یہ کون سے شریعت ہے بھائی؟ یہ پتہ نہیں ہندو سے یہ شریعت میں تو کہتا ہوں لے کر آئے، نہیں ہندو سے لے کر آئے، ان کے اوپر ہندو کا زیادہ اثر ہوا ہے ان لوگوں پر. یہ کیا جاتے دادا حال اور نانا حال، یہ لوگ کیا جانے؟ کلمہ پڑھا کس نے بھی کیا کلمہ پڑھا ہے؟ تو کس کو کون وارث ہے؟ نانا وارث ہے؟ ماموں وارث ہے کیا؟ نہیں، غلط ہے، غلط ہے صاحب. یہ ان لوگوں کا بھی قصور ہے. کن کا؟ لڑکیوں والا کے بھی قصور ہے. نہیں کرنا چاہیے، نہیں انہوں نے غلط عادت ڈالی ہوئی. ہاں یہ ہیں اس قابل، پھر کہتے کیا کریں کیا کریں. اگر ان کو یقین ہے تو حرام کا ارتکاب ہے، مکروہ ہے. دو باتیں آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ خدشہ ہے تو نہ مکروہ ہے، یقین ہے تو حرام ہے. اب ہیرونی اللہ نہ کرے نشہ، اس کو کیوں دے رہے ہو؟ وہ تو اگر پیسے والا ہے تب بھی اس کا رشتہ نہیں کرو، کیونکہ ہیرونی کبھی بھی انسان نہیں بنتا، یاد رکھے. جو لوگ کسی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ اجنبی عورت کے طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزے شہوت کو توڑ دیتا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اچھلے مجالس میں بیٹھے. یہ بالکل مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا، یہاں کہ وہ لوگ جو کتابت چاہتے ہیں، آیت کے اس حصے میں غلام اور لونڈیوں کے بارے میں چند احکام ہیں، لیکن بہرحال غلام اور لونڈی تو اس وقت ہے نہیں، تو ان کے مسائل کیوں پڑے؟ ہاں اچھا، ان لونڈیوں پر ظلم جبر کرنا، اس کی تھوڑی تفصیل کریں. اگر وہ بچنا چاہتی ہے، قید اتفاق کی ہے کہ وہ، یہ بات میں بتاؤں گا. ابھی یہ سنیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زنا پر مجبور کیا جانا اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی جان سے مار دینے یا جسم کا کوئی عضو ضائع کر دینے کی دھمکی دے. اور اگر ایسی دھمکی نہ ہو بلکہ تھوڑی بہت دھمکی ہو تو زنا پر مجبور کیا جانا ثابت نہ ہوگا. ان کو بھی قصور ہوگا، اس عورت کو بھی قصور ہوگا. تفصیل یہ ہے کہ کوئی عورت سچی دل کے ساتھ زنا سے بچنا چاہتی ہو اور کوئی شخص اسے زنا نہ کرنے کی صورت میں جان سے مار دینے یا اس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ ضائع کر دینے یا شدید مارنے کی دھمکی دے رہا ہو، اور عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس صورت میں وہ مجبور ہے، وہ عند اللہ معاف ہے. اور اس کے ساتھ زنا ہوا تو وہ گناہگار نہیں ہوگی. اور اگر دھمکی کی نوعیت ایسے نہیں بلکہ قید کر دینے یا معمولی مارنے وغیرہ کی دھمکی ہو تو اس صورت میں اور مجبور نہیں ہے بلکہ اس کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ یاد رکھ کہ اس آیت مبارکہ میں جو کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرنے سے منع کیا گیا، اس حکم میں کنیزوں کے ساتھ یہ ہمارے کام کی بات ہے. آزاد عورتیں بھی داخل ہیں، کیونکہ آج کل آزاد عورتوں ہو سی یہ اڈے بنائے ہوئے، یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہم پشت میں اس کو بامبڑ بولتے ہیں، عربی میں اس کو دیوس بولتے ہیں. عورتوں کو یہ چلانے والے یا اس سے پیسے کمانے، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں. ان سے اور کوئی بغیرت دیوس نہیں ہوتا. یہ اپنے گھر والی عورتوں سے یہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، اور انہیں زنا پر مجبور کرنا یہ منع ہے. نیز زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کے لیے ہو یا کسی اور غرض سے ہو، بہر صورت حرام اور شیطانی کام ہے. اور آیت کے آخری حصے سے ثابت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے گناہگار ہیں. اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے جو محنت مزدوری کر کے خود کما کر لانے سے جی چورانے کی بنا پر گھر کے اخراجات چلانے کے یا اپنی خواہشات اور نشے کی حالت پوری کرنے کے لیے کمینے پن کی حد پار کر دیتے ہیں، اور اپنی بیوی بیٹیوں اور بہو وغیرہ کو زنا کروانے پر مجبور کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا مال گھر کے اخراجات چلانے، اپنی خواہشات اور نشہ پورا کرنے میں کام آئے. اس طرح وہ لوگ بھی اپنے حالت پر غور کریں جو عورتوں کو ورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویر اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں یا ان کی نجی زندگی کے کچھ ایسے پہلو
نوٹ کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہو جانا عورت اپنے حق میں شدید نقصان سمجھتی ہے، پھر یہ لوگ ان چیزوں کو منظر عام پر لانے کی دھمکیاں دے کر انہیں زنا کروانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ جس عورت کے حق میں شریعت کے اصول کے مطابق زنا پر مجبور کیا جانا ثابت ہوا، اسے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، مغفرت ہو جائے گی، لیکن زنا پر مجبور کرنے والا بہرحال گناہگار ہوگا۔ اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس چیز سے باز نہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جتنے اسباب ہیں جن کے نوجوان بچے ہیں، بہو ہیں، اور وہ بالکل روشن خیال بن جاتا ہے، کیا کہ میں بڑا روشن خیال ہوں، میری بہو جدھر بھی جائے، میری بیٹی جدھر بھی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ان کو تو لازم بات ہے ان سے پرسان حال ہوگا۔ عورت کمزور صنف ہے، اس کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے، شریعت نے پابندی لگائی ہے نا کہ بھائی ان کے مردوں سے بڑا بھائی ہے، ان سے پوچھا جائے گا، گھر کا کوئی بھی بڑا فرد ہے وہ اس پر نگاہیں رکھے۔ لڑکے کے لیے تو اتنی پابندی نہیں ہے، لڑکیوں پر پابندی ہے۔ کسی کام کے لیے تو اسے ہٹ کر کیوں، کہاں گئی، کیسے، ماموں کے گھر جا کے راتیں رہ رہی ہے، چاچو گھر کیوں رہ رہی ہے، بھائی کون ہے اس کے ساتھ، بھائی ماموں کے گھر، چاچو گھر، جب نوجوان لڑکے ہیں کیا ان سے پردہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پورا وبال جو ہے اس کے باپ پر، ان کے بھائی پر آئے گا۔ یہ چیزیں شہر کراچی والے نہیں سمجھتے، وہ ماموں کے کہاں گئی ہوئی ہے، کب سے 1 مہینہ ہو گیا، ان کے جوان بچے بھی ہیں بھائی، ان کے ہاں کتنے مرد جوان لڑکے بھی آتے ہیں، تو پھر رزلٹ جو نکلتا ہے نا، پھر وہ اس کے لیے سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو نے ایسے کیا کیوں؟ کیا تو نے ایسے بے مہار، شتر بے مہار اس کو سمجھا؟ وہ تو انسان ہے، گندے ماحول میں تو گندی ہوگی، وہ کمزور صنف ہے، اس کے اندر اتنا شعور تھوڑی ہے، تو بڑا کائے کا ہے پھر۔ تو یہ آج کی بڑی ضروری باتیں تھی کہ وہ اپنے عورتوں پر ان کی حفاظت کرے، اور یہ ایک ہے کہ خود چلانا وہ تو بالکل ہی گیا، ایک ہے لاپرواہی کرنا، یہ بھی اس میں ہے، پوچھے گا ضرورت کے طور پہ جائے، لیکن ساتھ ماں ہیں، کچھ سنجیدہ عورتیں ہیں تاکہ اس پر نگاہیں رکھیں، ٹھیک ہے، ان کا ماحول ایسے بنائیں، بچی کا، بہن کا، بھانجی کا، بھتیجی کا، کہ نوجوان جس سے آپ کا نکاح ہو سکتے آپ ان سے کھل کر نہیں مل سکتی، بات چیت نہیں کر سکتی، ایسے بیٹھ کے جیسے ماں مشمیر درگاڑیا ماں، بس ہم تو روشن خیال لوگ ہیں نا۔ اور اس پر عورتیں کافی، بعض جو نادان عورتیں کافی زور دیتی ہیں کہ یہ اسلام نے ایک سختی کی ہوئی ہے۔ جن قوموں میں یہ چیز ہو گئی ہے، عورتوں کو اختیارات دیے گئے، اس میں اس قدر زنا عام ہو گیا، اس قدر حرامی بچے پیدا ہونا عام ہو گئے، ان خاندانوں کا اتنا ستیہ ناز ہو گیا، سکون برباد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے قرآن پاک کی پیارے پیارے تعلیمات، پیارے نبی کی پیاری شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ۔